عبداللہ ہیکن نہایت ذہین اور تجسس بھرا 8 سالہ بچہ تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور اکثر سوچتا کہ اگر کہانیاں حقیقت بن جائیں تو کیسا ہو۔ ایک دن وہاپنینانی کے پرانے کتاب خانے میں داخل ہوا۔ لکڑی کی بنی بڑی بڑی الماریوں میں بے شمار پرانی کتابیں رکھی تھیں، دھول سے اٹی ہوئی کتابیں جن کے صفحات وقت کے ساتھ پیلے ہو چکے تھے۔ عبداللہ کی نظریں ایک کاسی کتاب پر جا رکیں جو باقی پسے الگنزر آ رہی تھی۔ یہاں ایک سنہری جلد والی کتاب تھی جس پر باریک جادوئی نقشنگار بنے ہوئے تھے۔ یہ کتابیاں پہلے تو نہیں دیکھی، عبداللہ نے حیرانی سے سوچا۔ جیسے ہی اس نے کتاب اٹھائی اس کا سرورق چمکنے لگا۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، مگر تجسس کے مارے اس نے کتاب کھول ہی لی۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز سنہری روشنی پھیلی اور پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ کتاب کے صفحات پر روشن الفاظ ابھرنے لگے اور ایسا لگا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ اچانک عبداللہ کو لگا کہ وہ ہوا میں معلق ہو رہا ہے۔ روشنی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ آہستہ آہستہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچنے لگا۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو عبداللہ نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ کسی جادوئی سرزمین میں کھڑا تھا۔ درخت جھوم رہے تھے، مگر ان کی شاخوں میں سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ باتیں کر رہے ہوں۔ رنگ برنگے پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے خوش الحانی سے بول رہے تھے۔ قریب ہی ایک نیلی روشنی والے دریا کے کنارے سنہری گھاس اگ رہی تھی۔ عبداللہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ تم کہانیوں کی جادوئی دنیا میں ہو، ایک نرمگر گونجدار آواز آئی۔ عبداللہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں اطمینان صابونہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے لمبے سفید بالا اور داڑھی تھی اور وہ نیلے رنگ کی چمکدار چادر پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جادوئی عصا تھا جس کے سرے پر ایک چمکتا ہوا نیل ملکا تھا۔ میرا نام زمبار ہے اور میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ، تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ عبداللہ کی حیرانی بڑھ گئی۔ یہ کتاب تمہیں یہاں لائی ہے کیونکہ کہانیوں کی دنیا خطرے میں ہے، زمبار نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک شرارتی جن، زاغون، ہماری کہانیوں کو چرا رہا ہے۔ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو دنیا کی تمام کہانیاں مٹ جائیں گی۔ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور جوش سے چمکنے لگیں۔ تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زمبار نے مسکرا کر کہا، تمہیں مختلف جادوئی مقامات پر جا کر پہیلیاں حل کرنی ہوں گی، راز تلاش کرنے ہوں گے اور زاغون کے منصوبے کو ناکام بنانا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ عبداللہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ یہ تو بس شروعات تھی۔ آگے عبداللہ کو نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ مہمات کا سامنا کرنا تھا، لیکن کیا وہ زاغون کے خطرناک جال سے کہانیوں کی دنیا کو بچا پائے گا؟ اگلی قسط میں عبداللہ کی پہلی آزمائش۔